اور عدالتوں کا سہارا لے کے اپنے کیسز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے کہ میں باہر بھی اگر آؤں گا تو میں عدالت طریقہ کار آئین اور قانون کے مطابق اڈاپٹ کر کے آؤں گا۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کسی جج کو کہ یہ جج ہمارا کیس سنے یا نہ سنے۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ انصاف پہ مبنی فیصلے ہو اور عدالت آزاد ہو اور آزاد منش ہمارے کیسز سنے۔ خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ ہم نے آج ایک یادداشت چیف جسٹس صاحب کے ساتھ گزاری ہے، اس میں میں نیاز اللہ نیازی صاہب، سلمان راجہ صاحب اور علیمہ باجی ہم اکٹھے گئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب سے 20 منٹ کی بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے اور ہر چیز پہ گفتگو ہوئی ہے۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ توشخانہ کا جو کیسز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ القادر والے کیس کی سسپینشن والا کیس ہے اس کی جلدی ہیئرنگ ہو۔ ایک کنٹیمپٹ ہم نے گزاری ہے تاکہ خان صاحب کے ساتھ فیملی کی ملاقات ہو۔ چیف جسٹس صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس ٹیوزڈے کو جو آنے والی ٹیوزڈے ہے انشاءاللہ تعالیٰ فیملی کی اور وکیلوں کی ملاقات ہو جائے گی۔ چیف جسٹس صاحب نے اندیا دیا ہے کہ انشاءاللہ جمعرات سے پہلے ہمارا کیس فکس ہو جائے گا اور انشاءاللہ انصاف کے مطابق اس پہ آرڈر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اڈیالہ جیل کی جانب سے بھی ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بیان حلفی تو PTI نے دیا ہوا تھا کہ میڈیا ٹاک وغیرہ نہیں کریں۔ دیکھو کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوا اور وہاں انہوں نے لکھا تھا گفتگو نہ ہو، اور وہ صرف یہ تھا کہ جی اڈیالہ جیل کے باہر نہ ہو، وہ ہماری انڈرٹیکنگ ہے، ہم اپنے انڈرٹیکنگ کو بالکل آنر کرتے اور کریں گے، اور ہم نے تو اپنے رائٹس گیو اپ کر دیے تھے اس پرپس کے لیے تاکہ یہ میٹر ریزالو اور خان صاحب کی ملاقات ایک اسٹریم لائن ہو، کیونکہ یہ تو پہلے سے کورٹ کے آرڈر تھے۔ اب امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ملاقاتیں ہو جائیں۔ تھینک یو۔ یادداشت جو ان کو دیے ہیں اس میں زیادہ تر پورے جو تفصیل ہے وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ خان صاحب کے کیسز کہاں کہاں تھے، کس طرح لگے ہوئے ہیں، پوری ایک ٹائم لائن تھا دیا ہوا سارے لیگل کیسز کا۔ چیف جسٹس صاحب اچھے تھے، اچھے ماحول میں ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو قانونی طور پر ہو سکتا ہے کروں گا انشاءاللہ۔ میں ایک بات ایڈ کر لوں، بس ایک بات کہ ہم نے چیف جسٹس صاحب کو یہ کہا ہے کہ وی بلیو ان رول آف لا، وی بلیو ان انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری۔ ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، ہمارا قائد بھی رول آف لا پہ بلیو کرتا ہے۔ آئین کی بالادستی اور قانون کے اوپر آنے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ہم نے القادر کا بھی کہا کہ خان صاحب کے کیسز جلدی لگائے جائیں اور انشاءاللہ وہ بھی لگے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزرا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 ہفتے سے فیملی کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ کئی مہینوں سے پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، بچوں کی عمران خان سے بات نہیں کروائی جا رہی، ان کے ڈاکٹرز کو ان کا معائنہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو بیسکلی انہوں نے عمران خان کو مکمل طور پہ آئسولیٹ کر دیا ہے، اور ہمارا یہ بہت اس کے اوپر ہماری پریشانی ہے کہ عمران خان کو آئسولیٹ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اس لیے کئی 2-3 دنوں سے ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم اڈیالہ جاتے ہیں ٹیوزڈے کو منگل والے دن ملاقات کے لیے اڈیالہ گئے تو ہمارے لیے تو ناکے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو جب پولیس والوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 رکنی بینچ کے کورٹ آرڈرز ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں ہم اس کاغذ کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں۔ تو آج آخر کار ہمارے جو ساتھ بیرسٹر گوہر تھے، سلمان اکرم راجہ تھے، نیاز اللہ نیازی تھے، تو ہم نے خود تو ہم آ گئے تھے 9 بجے صبح، تو صبح تو جج صاحب کا کورٹ جلدی ختم ہو گیا تھا، کوئی 9:20 پہ، تو ہم وہاں بیٹھے تھے انتظار میں کہ آپ ہمیں ٹائم دے دیں، ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آج کوئی 20 منٹ کے لیے ہماری چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ان کو یہی میں نے بھی کہا کہ ایک جج صاحب عمران خان کے کیسز کوئی نہیں لگ رہے، دوسرا آپ کے جو آرڈرز ہیں اس کی اڈیالہ جیل میں سخت طریقے سے توہین ہو رہی ہے۔ تو جج صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے تو 3 رکنی بینچ کا آرڈر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے آرڈر کی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہی ان کا اپنا کنسرن، میں نے خاص طور پہ جج صاحب کو کہا کہ جب ہمیں جیل کے باہر ان کی انسلٹ کی جا رہی ہوتی ہے ان آرڈرز کی، جب وہ توہین کر رہے ہوتے ہیں اس آرڈر کی، مجھے سخت پریشانی ہے کہ اگر اس طرح توہین عدالت کرتے جائے گی کورٹ اور اگر نہیں سنیں گے
تو آگے چل کے ہمارے اس نظام کا کیا بنے گا؟ اگر آپ ان کو جیل میں بھیجیں جو آپ کی توہین کریں کورٹس کی، یہ کرسی صرف ایک انسان کی نہیں ہے، یہ پاکستان کا تحفظ کورٹس نے کرنا ہے، یہ رول آف لا ہے، یہ وہی چیز ہے جو 29 سال سے جس کے لیے عمران خان کھڑا ہے، وہ ہے رول آف لا۔ یہ انصاف جو کا نظام ہے، اس کے لیے عمران خان نے یہ تحریک چلائی تھی۔ آج اس کے نتائج یہ تو نہیں ہونے چاہیے کہ آج اگر جج آرڈر دے اور اس کی اس طرح توہین ایگزیکٹو باڈی کرے تو جج صاحب کو اس کے اوپر انہوں نے کہا میں نوٹس لوں گا۔ انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ٹیوزڈے کو فیملی کی اور لائرز کی ملاقات نہیں کرائی جاتی تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائیں گے ان انتظامیہ پہ جنہوں نے یہ آرڈر دیا۔ حالانکہ میں نے جج صاحب کو بتایا کہ دیکھیں وہاں پہ جو انتظامیہ ہے وہ آگے سے کہتی ہے یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ تو ہمیں اوپر سے آرڈر آ رہا ہے۔ یہ میں نے ضرور کہا تھا کہ جو اصل میں آرڈر دے رہے ہیں آپ ان کو بھی بلائیں، وہ جو کہتے ہیں کہ کرنل صاحب وہاں بیٹھے ہیں آپ ان کو بھی بلائیں۔ توہین عدالت تو وہ کروا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سارے، لیکن یہ سسٹم تو غلط ہے کہ ہر بندہ کہہ دے کہ کسی اور کی ذمہ داری ہے، ہر بندہ کہہ دے کہ جی مجھے اوپر سے آرڈر آیا۔ تو ججز کے ساتھ توہین کے خلاف، جو توہین عدالت ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم سب کو، پاکستانیوں کو ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ہم ان کو سپورٹ کریں گے، یہ ہمیں انصاف دے سکیں۔ ہم نے ان کو جج صاحب کو بھی یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ ججز کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کے ساتھ اگر توہین، آپ کی رولنگز کے اوپر توہین ہوئے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ ہمت کریں اور پاکستانیوں کو انصاف دلائیں۔ مہربانی۔ تھینک یو۔ کی اس حوالے سے جو یادداشت پیش کرنی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یادداشت پیش کر دی گئی ہے، اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی پوری تفصیل دے دی گئی ہے، اور جس طرح ہمارے مقدمات کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی بھی تفصیلات بتا دی گئی ہیں، اور جس طرح عدلیہ کی بے توقیری سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے اور عدلیہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی ہے اس کی تفصیلات بھی دے دی گئی ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے مقدمات لگیں گے اور وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوں گے۔ ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اس وقت مقید ہو چکی ہے، اس وقت وہ قید میں ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں نہ ہونا دینا، ان کے مقدمات کا فکس نہ ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس انداز سے یہ سلسلہ تواتر سے جاری ہے، اور ہمارے لوگوں کو جو وہاں ملنے جاتے ہیں عمران خان صاحب کی میٹنگ کے لیے، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے پنجاب پولیس کا، اور اس طرز عمل سے جو جیل اتھارٹیز جو کچھ کر رہی ہیں یہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر فطری اور غیر اخلاقی ہے۔ یہ نہ جمہوری روایات کے مطابق ہے، اور جو وہ کٹ پتلی پنجاب گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، جس انداز اور جس طریقہ کار کے ساتھ وہ یہ حرکتیں کر رہی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جو سزائے موت کا مجرم ہوتا ہے اس کو بھی اپنی فیملی سے، اپنے وکلاء سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے۔ آج پاکستان کی یہ سچویشن ہو چکی ہے کہ جس شخص کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ 90% عوام کھڑی ہوئی ہے، جس کی پاپولرٹی اپنے عروج پہ ہے، جس کو لوگوں نے اپنا حقیقی نمائندہ منتخب کیا ہے، اس کو اٹھا کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، اور وہ کٹ پتلی جو ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی فارم 47 کی حکومت ہے وہ آ کر کے مسلط ہو گئی ہے، اور جیل اتھارٹیز نے جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے اس کے پیچھے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اس کو کنٹرول کر رہی ہے یہ قابل افسوس بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد عدلیہ ہونی چاہیے، جس عدلیہ نے ریلیف دینا ہے، وہ اس وقت جو طرز عمل اڈاپٹ کر رہی ہے کہ 3 تاریخ کو 3 اپریل کو میں نے کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی تھی 24 مارچ کے فیصلے کے عمل درآمد کرنے کے لیے، 25 مارچ سے ہی اس فیصلے کی بے توقیری شروع ہو گئی ہے۔ 6 مہینے سے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، فیملی کو پچھلے 1.5 مہینے سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کو بلکہ جس طریقے سے ہراس کیا جاتا ہے، جنگلوں میں چھوڑا جاتا ہے، ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ ناانصافی ہے۔ ہم نے یہ سارا جو کچھ تھا
رائٹنگ میں بھی اور زبانی طور پر بھی چیف جسٹس صاحب کو بتا دیا ہے. سر بانی پی ٹی آئی کو اب پارٹی رہنماؤں اور وکلاء سے آئسولیٹ کیوں رکھا جا رہا ہے, کیا مقصد ہے؟ یہ ان کی بےایمانی ہے تاکہ پراپر میسج خان صاحب تک نہ جا سکے اور ان کا میسج عوام تک نہ پہنچایا جا سکے. اس بدنیتی پہ مبنی اس حرکت سے جو ہے وہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ عوام تک جو حقیقی حکمران ہے وہ عمران خان, اس کا میسج, اس کا پیغام پراپرلی لوگوں تک نہ پہنچ سکے. آج جو یادداشت پیش کی گئی ہے اس کے نکات کیا ہیں؟ جی وہ یادداشت کی کاپی آپ کو دے دیتے ہیں, اس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تھوڑا سا مزید بتائیے گا اس پہ پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے والے طور پہ. جی میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جو کچھ آج تک واقعات ہوئے ہیں اس کی پوری تفصیلات ہم نے بیان کر دی ہیں, اور ابھی ایک وہی یادداشت کی ایک کاپی ہم ابھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دیں گے. ہائی کورٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہونا چاہیے, ہماری یہ توقع ہے, ہماری یہ خواہش ہے, اور اگر نہیں یہ انصاف دیں گے تو بہرحال قوم سب کو دیکھ رہی ہے. تھینک یو. ان کے وہ وکلاء جو ان کے کیسز ڈیل کرتے ہیں, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نہ صرف سیکرٹری جنرل تحریک انصاف ہیں بلکہ وہ عمران خان صاحب کے مین کیسز کے لیڈ لائر ہیں, ان سے ملاقات نہیں ہو رہی, اور اس پہ جب چیف صاحب کا آرڈر آتا ہے اس کو نہیں مانا جاتا. ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, اسی عدلیہ کو ہم نے آزاد کیا تھا. 26ویں آئینی ترمیم کے سامنے بھی تحریک انصاف, عمران خان صاحب کے سپاہی علی محمد, عمر ایوب صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, شبلی فراز, عامر ڈوگر صاحب, زرتاج گل وزیر اور بے شمار ہمارے پارلیمنٹیرینز, ہم آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے. لیکن کیا کرتے, ہم فارم 45 والے ہیں اور فارم 47 کی اکثریت تھی, تو یہ 26ویں آئینی ترمیم جب انہوں نے پاس کی ہے تو عدلیہ پہ کاری ضرب لگائی ہے. اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں عدلیہ کے حکم کو نہیں مانا جاتا تو وہاں تو اینارکی ہو جائے گی. سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو حکم کو مانا جائے, توہین عدالت نہ کی جائے. تمام سرکاری ادارے بشمول پنجاب گورنمنٹ جن کے حکم کے نیچے اڈیالہ جیل ہے, اس بات کے پابند ہیں کہ جب اس معزز عدالت سے کوئی بھی وکیل, کوئی بھی شخص, کوئی بھی سیاسی کارکن, کوئی فیملی ممبر آرڈر لے کے جاتا ہے ان کو ملاقات کروانی دینی چاہیے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے, آج 29 سال پورے ہونے کے ہم سب سے بڑا مطالبہ یہی رکھتے ہیں کہ ایک پرامن سیاسی تحریک کے ذریعے ہم نے انصاف کی تحریک چلائی جس کا ثمر ہمیں ملا, قوم کو ملا. عمران خان صاحب کی تحریک کامیاب ہوئی, ایک ایسی حکومت بنی جس میں دم تھا عالمی استعماری طاقتوں کے سامنے کھڑے ہونے کا, جس آدمی میں دم تھا ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا, جس آدمی میں دم تھا اسرائیل کو نہ ماننے کا, برملا اظہار کرنے کا, اس میں دم تھا فلسطین اور کشمیریوں کے لیے اسلامک بلاک کی بات کرنے کا, اس کا انعام اس کو جیل میں ڈال کے دیا گیا. آج ہم ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا دشمن بھارت ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. آج پھر عمران خان کی ضرورت ہے, آج پھر اس شخص کی ضرورت ہے جس نے یہ بات کی تھی کہ ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں بلکہ جواب دیں گے. یہ وہ اسپرٹ تھی کہ 65 کی جنگ کے بعد 2019 میں پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کو زیر کیا اور اپنا کامیاب دفاع کیا. ہم بھارت کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان, پاکستان تحریک انصاف, ہمارے کروڑوں ووٹر سپورٹر, پاکستان کے دفاع میں پوری قوم یکجان دو قالب ہوگی. ہم اس دفاع میں اپنے دفاعی اداروں کو, پاک فوج کو, کسی کو بھی ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. لیکن ساتھ ساتھ اپنے ملک میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, میں شہباز شریف صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میں فارن منسٹر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ اس میں کھڑی ہو, اور اس جنگ میں آپ اکیلے نہیں ہیں, پاکستان کے دفاع میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمن کو مضبوط میسج دیا جائے تو پھر عمران خان صاحب کو آپ کو باہر لانا چاہیے. ایک APC بلانی چاہیے جس میں عمران خان صاحب بھی ہوں, باقی لیڈرشپ بھی ہو, پاکستان کی تمام سیاسی قیادت ایک پیج پہ کھڑی ہو کے دشمن کو ایک جواب دے کہ پاکستان اور پاکستانی جو ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنے ملک کا ہم دفاع کرنا جانتے ہیں. اس یوم تاسیس پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو 29 سال پہلے اکیلا عمران خان چلا تھا, لوگوں نے مذاق اڑایا, لوگوں نے ان پہ ٹھٹھا لگایا اور یہ کہا کہ یہ تو ان کے پاس تو ایک تانگا لوگ نہیں ہیں. آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ, کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. امید ہے انشاءاللہ اپنے رب پہ, ہمیں اپنے ذوالجلال پہ ہمیں یقین ہے کہ عمران خان صاحب وہ باعزت نکلیں گے اور وہ انشاءاللہ اس قوم کی دوبارہ لیڈرشپ کریں گے. آج ہائی کورٹ اسلام آباد کے سامنے ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ
پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے، لیکن جج صاحبان کو بھی اپنے آرڈرز امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے. قوم ان کے ساتھ ہے. 29 سال پورے ہونے کو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم عمران خان صاحب کو بھی یہاں باہر یہ پیغام اندر بھجوانا چاہتے ہیں. جو بھی اندر جائے، میری تو ملاقات پہ 5 مہینوں سے پابندی ہے. میسج خان صاحب کو یہ ہے کہ خان صاحب، آپ کا پیغام، آپ کا میسج، آپ کا مشن، آپ کے ٹائیگرز، آپ کے کارکن، آپ کی سیاسی لیڈرشپ لے کے چل رہی ہے، اور انشاءاللہ نہ آپ اکیلے تھے، نہ آپ اکیلے ہیں، نہ آپ کو یہ قوم اکیلے چھوڑے گی. آپ جب باہر آئیں گے 25 کروڑ آپ کا انتظار کرے گی. پاکستان زندہ باد. عمران خان صاحب پائندہ باد. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو پی ٹی آئی کے خلاف جیل انتظامیہ ہے، انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے جو بیان حلفی جمع کرایا تھا اس کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، اس لیے ملاقات نہیں ہو پا رہی. یہ بہانے ہیں. جیل انتظامیہ اللہ سے ڈرے، اور اوپر جو لوگ بیٹھے ان سے نہ ڈرے. اللہ سے ڈرے اور یہ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کی تحقیر نہ کرے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان نہیں، جیل میں بند کسی بھی پاکستانی، کسی بھی شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو اس کے وکلاء تک اور اس کے فیملی ممبرز تک رسائی دی جائے. خان صاحب، آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، عدلیہ کو تو انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہم عدلیہ سے انصاف لینے آئے ہیں، لیکن جس طرح عدلیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کا لیٹر ابھی تک انتظار میں ہے کہ اس پہ کوئی عمل ہوگا. اس لیے ہم پہلے بھی عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے ہم کھڑے تھے، آج بھی ہم عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اور جب بھی، یہ میری بات یاد رکھیے، جب بھی عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے، تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوگی، ہم آئین کو اس کی اپنی اصل حالت میں بحال کریں گے، اور عدلیہ کو واپس وہی وقار، وہی طاقت واپس دی جائے گی آئین پاکستان سے جو وہاں پہ درج ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو عدلیہ کی آزادی بھی شب خون مارا گیا ہے، اس شب خون کو انشاءاللہ ہم واپس کریں گے. عمران خان صاحب واپس آئیں گے، آئین و قانون کی حکمرانی دوبارہ بحال ہوگی انشاءاللہ. صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ بھارت ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، آپ کی پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے اس حوالے سے؟ آپ حکومت، اداروں، دفاعی اداروں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اس حوالے سے کیا واضح پیغام ہے؟ یہ تو ایسے جیسے کسی بیٹے سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پاکستان ہماری ہوم لینڈ ہے، ہمارا گھر ہے. پاکستان کی سرزمین ہماری ماں ہے. اس کے دفاع کے لیے کوئی نون لیگی پی ٹی آئی نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے صرف پاکستانی بن کے لڑنا ہے. باقی ہماری اندر کی سیاسی لڑائیاں ہیں، وہ ہم لڑتے رہیں گے، لیکن جب پاکستان پہ سوال آئے گا، جب پاکستان کی سلامتی پہ حرف لانے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر دشمن کو ایک ہی جواب ہے، 25 کروڑ کے 25 کروڑ ایک ہی نعرہ بلند کریں گے، اللہ اکبر.